ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم کوشچن نمبر 4 کرنے جا رہے ہیں. بریفلی ٹریس دا پروسیس آف جرمن یونیفیکیشن. تو ہمیں اس کوشچن میں بتانا ہے کہ جرمنی کو کیسے متحد کیا گیا، یونیفائی کیسے کیا گیا، یعنی جرمن اسٹیٹ کی یونیفیکیشن کیسی ہوئی. جرمنی کو کس طریقے سے ایک سنگل ٹیریٹری کے طور پہ، نیشن اسٹیٹ کے طور پہ وجود میں لایا گیا. The German people did not exist as a united nation. جو جرمنی کے لوگ تھے وہ ایک قوم کے طور پہ اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے 1948 سے پہلے. یہ بکھرے ہوئے تھے، دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرے پڑے تھے. ان 1848 تو 1848 سے پہلے یہ جو جرمن اسٹیٹس تھے، یہ جو جرمنی کے لوگ تھے، یہ بکھرے ہوئے تھے دنیا کے مختلف حصوں میں. تو 1848 کے بعد ایفورٹس کیے گئے، کوششیں کی گئیں کہ ان کو جوڑا جائے، ان تمام کو ایک ساتھ لایا جائے تاکہ جرمنی کو ایک نیشن کے طور پہ اسٹیبلش کیا جا سکے. In 1848 efforts were made to unite different German nationalities into a single nation state. کوشش کی گئی کہ 1848 کے بعد وہاں کی جو لبرل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم جرمنی کو ایک سنگل اسٹیٹ بنائیں گے تاکہ اس میں تمام کمیونٹیز جو ہیں آزادی کے ساتھ رہ سکیں. The middle liberal class demanded for national unification. جو مڈل کلاس تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جرمنی کو یونیفائی کرنا ہے، متحد کرنا ہے، یونائٹ کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے. They tried to unite different German regions into a nation state. تو انہوں نے کوشش شروع کی جس کے تحت جرمنی کے مختلف علاقوں کو ایک ساتھ لایا گیا. Now Prussia took lead to unite German territories into a single nation state. جو پرشیا کا اسٹیٹ تھا جو کہ جرمنی کے باشندوں پہ مشتمل تھا، اگرچہ یہ الگ اسٹیٹ تھا لیکن اس چیف منسٹر بسمارک نے کوشش کی کہ میں جرمن اسٹیٹس کو اکٹھا کروں. تو پرشیا نے لیڈ کیا اس میں. تو انہوں نے جرمنی کی جو ٹیریٹریز تھیں، بکھرے ہوئے علاقے تھے، ان کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کی، جس کا سہرا جاتا ہے اوٹومان بسمارک کو. اٹس چیف منسٹر اوٹومان بسمارک بیکیم دا آرکیٹیکٹ آف دس پروسیس. تو اس کا سہرا جرمنی کو اکٹھا کرنے کا جاتا ہے تو وہ جاتا ہے اوٹومان بسمارک کے سر. 3 wars over a period of 7 years were fought with Austria, Denmark and France. تو اس بسمارک نے 3 جنگیں لڑی فرانس، ڈنمارک اور آسٹریا کے ساتھ 1948 کے بعد 71 تک. تو ان 7 میں سے ان 3 وارز 7 سال کے دوران جو لڑی گئی تو اس میں سے پھر ایمرج ہوا جو وکٹوریس، وہ جرمنی یعنی پرشیا کا اسٹیٹ وکٹوریس ایمرج ہوا، فتح یاب ہوا، اس کو فتح ملی پرشیا کو. In 1871 an assembly of German states including Bismarck gathered in Hall of Mirrors in place of Versailles. یہ جرمنی میں ایک جگہ ہے، پرشیا میں ایک جگہ ہے ورسائلز، اس میں بسمارک جمع ہوا اور ساتھ میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جمع ہوئے جنہوں نے جو کنگ تھا پرشیا کا کیسر ولیم فوسٹ، اس کو اپنے امپیرر کے طور پہ منتخب کیا. تو اس طریقے سے جرمنی یونائٹ ہو گیا ایز اے سنگل نیشن اسٹیٹ. تو دوسرا کوشچن ہے آج کا، وٹ چینجز ڈڈ نیپولین انٹروڈیوس ٹو میک دا ایڈمنسٹریٹو سسٹم مور ایفیشینٹ ان دا ٹیریٹریز رولڈ بائی ہم. نیپولین بوناپارٹ نے فرانس میں کون سے ایسے اقدامات اسٹیپس اٹھائے جس سے اس کا نظام حکومت مضبوط ہوا، افیکٹو ہوا، جس سے لوگوں کو سہولت ملنے لگی. نیپولین انٹروڈیوسڈ دا فالوئنگ چینجز ٹو میک دا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو. مندرجہ ذیل اصلاحات کی کوششیں کی یا چینجز لائے، تبدیلیاں لائی نیپولین بوناپارٹ نے تاکہ فرانس میں ایکویلٹی کو اسٹیبلش کیا جا سکے، فرانس میں لوگوں کو حقوق مل سکیں. ہی abolished all the privileges based on birth and established equality before law. اس نے جنم کے طور پہ جو لوگوں کو پریولیجز حاصل تھے، اختیارات حاصل تھے، پسند ناپسند کی بنیاد پہ جو لوگوں کو حقوق دیے جاتے تھے، اس نے ان کو ختم کیا. برتھ کی بنیاد پہ جو امتیاز برتا جاتا تھا شہریوں کے ساتھ، اس نے اس کو ختم کیا اور پورے ملک میں
کنٹری میں فرانس میں ایکولٹی اسٹیبلش کی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. ہی ریمووڈ گویلڈ ریسٹرکشنز ان دا ٹاؤن. تو ٹاؤنز میں اس نے کیا کیا، جو تجارت پیشہ لوگوں کی جو گروپس تھے ان کو اس نے ہٹایا. گلڈ جو کہ کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے، ان کی ایسی تنظیمیں ہوتی تھیں جو لوگوں کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے تھے، تو انہوں نے ان گلڈ ریسٹرکشنز سے لوگوں کو آزاد کیا، خاص طور پہ ٹاؤنز اور سٹیز میں. پیزنٹز آرٹیزنز اینڈ ورکرز وائر گیون فریڈم. جو کسان لوگ تھے، مزدور لوگ تھے، ان کو آزادی دی کہ وہ اپنا کام کھلے سے کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. ہی امپرووڈ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم. ملک کا جو ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سسٹم تھا اس کو اس نے امپروو کیا، بہتر کیا. ٹرانسپورٹ کہتے ہیں ہم ذرائع آمد و رفت کو، کمیونیکیشن کہتے ہیں ہم جس میں ٹیلی فون آتا ہے، موبائل آتا ہے، جس میں مطلب ترسیل کے ذرائع جس سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی بات پہنچتی ہے. تو اس سلسلے کو اس نے بہتر کیا. 5واں پوائنٹ، ہی انٹروڈیوسڈ یونیفارم لاز اسٹینڈرڈ ویٹس اینڈ کامن کرنسی فار ہول فرانس. اس نے فرانس میں سب لوگوں کے لیے ایک ہی لا بنایا کہ جس کے تحت لوگ قانون کی حکمرانی انجوائے کر سکیں، ان کو اختیارات حاصل ہوں. اور اس نے پورے فرانس میں ایک کرنسی لائی، نیشنل کرنسی کا، جس کو نام دیا گیا، اور ساتھ میں ناپ تول کے نظام کو بھی پورے فرانس میں یونیفارم کیا گیا. تو آج کی ویڈیو میں اتنے، کل ہم نیا ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے. خدا حافظ.